لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 18 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادب الاستاذی واجب۔ یہ ادب الاستاذی مضاف الیہ سے مل کر مبتدا بنے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ کے اندر کا کی کے کا معنی لگتا ہے۔ ادب الاستاذی واجب، ادب معنی ہوتا ہے ادب، اور استاذ معنی ہوتا ہے استاذ، اور واجب معنی ہوتا ہے واجب، یا اس کا آپ ضروری بھی کر لیجئے۔ ادب الاستاذی واجب، استاذ کا ادب واجب ہے۔ درس الکتابی سہل، درس معنی درس ہوتا ہے، درس معنی سبق ہوتا ہے، اور کتاب معنی کتاب، اور سہل معنی ہوتا ہے آسان۔ پورے کا معنی ہوا درس الکتابی سہل، درس الکتابی کتاب کا سبق سہل آسان ہے، کتاب کا سبق آسان ہے۔ تمرین الدرسی مفید، تمرین معنی ہوتا ہے مشق، اور الدرس معنی ہوتا ہے سبق، اور مفید معنی ہوتا ہے فائدہ مند مفید۔ تمرین الدرسی سبق کی مشق، مفید آسان ہے، سبق کی مشق آسان ہے۔ یوم العید عطلۃ، یوم معنی ہوتا ہے دن، اور العید معنی ہوتا ہے عید، اور عطلۃ معنی ہوتا ہے چھٹی۔ پورے کا معنی ہوا یوم العید عطلۃ، یوم العید عید کا دن، عطلۃ چھٹی کا دن ہے۔ قلم الرصاصی رخیص، قلم الرصاصی اس کا معنی ہوتا ہے پینسل، اور رخیص معنی ہوتا ہے سستا۔ قلم الرصاصی پینسل، رخیص سستا ہے۔ قلم الحبری ثمین، قلم الحبری کہتے ہیں فونٹین پین کو، اور ثمین معنی ہوتا ہے مہنگا قیمتی۔ قلم الحبری ثمین، فونٹین پین قیمتی ہے۔ فضل اللہ کبیر، اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی، کبیر بڑی ہے، اللہ کی مہربانی بڑی ہے۔ درس المحادثۃ مفید، درس معنی درس ہوتا ہے، اور المحادثۃ اس کا معنی ہوتا ہے گفتگو، اور مفید معنی ہوتا ہے مفید فائدہ مند، تو اس کا معنی ہوا گفتگو کا سبق مفید ہے۔ درس المحادثۃ گفتگو کا سبق مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ فصل الشتاء بارد، فصل معنی ہوتا ہے موسم، اور الشتاء معنی ہوتا ہے سردی، ٹھنڈی کا موسم، ٹھنڈی لگا لیں اس کا آپ، یا ٹھنڈا لگا لیں۔ الشتاء معنی ہوتا ہے ٹھنڈا، اور بارد معنی ہوتا ہے اس کا معنی بھی آتا ہے ٹھنڈا، یعنی یہ الشتاء معنی جو ہوتا ہے یہ ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بارد معنی ہوتا ہے ٹھنڈا، تو اس کا معنی بنے گا فصل الشتاء، سردی کا موسم، اس کو یہ لگا لیجیے سردی کا موسم یا جاڑے کا موسم، بارد ٹھنڈا ہے۔ فصل الصیف، فصل معنی ہوتا ہے موسم، اور صیف معنی ہوتا ہے گرمی، اور حار معنی ہوتا ہے گرم۔ فصل الصیف گرمی کا موسم، حار گرم ہے۔ اسم الکتابی منہاج العربیہ، اسم معنی ہوتا ہے نام، اور کتاب معنی ہوتا ہے کتاب، منہاج معنی ہوتا ہے طریقہ، عربی معنی عربی۔ پورے کو اسم الکتابی کتاب کا نام، منہاج العربیہ، منہاج العربیہ ہے۔ آئیے اسئلہ یہاں پر دیکھ لیجئے۔ ما لون الببغاء، اس کا ہم نے عربی میں ہی جواب دینا ہوتا ہے۔ ما لون الببغاء، ما معنی ہوتا ہے کیا، اور لون معنی ہوتا ہے رنگ، اور الببغاء معنی ہوتا ہے طوطا، تو طوطے کا رنگ کیا ہے، تو اس کا ہم جواب دیں گے لون الببغاء اخضر، طوطے کا رنگ ہرا ہے۔ ما لون الفاری، ما معنی ہوتا ہے کیا، اور لون معنی ہوتا ہے رنگ، اور الفارو معنی ہوتا ہے
چوہا، چوہے کا رنگ کیا ہے؟ تو اس کا ہم جواب دیں گے لون الفاری، چوہے کا رنگ ابیض، سفید ہے۔ ایو قلم رخیص، ایو مانے کون سا، قلم مانے قلم، رخیص مانے سستا، کون سا قلم سستا ہے؟ تو اس کا ہم جواب دیں گے قلم الرصاصی رخیص، پینسل سستا ہے۔ ایو قلم ثمین، ایو مانے کون سا، اور قلم مانا ہوتا ہے قلم، اور ثمین مانا ہوتا ہے قیمتی، مہنگا، کون سا قلم مہنگا ہے؟ تو اس کا جواب آئے گا قلم الحبری، فونٹین پین، ثمین قیمتی ہے۔ ایو فصل حار، ایو مانے کون سا، اور فصل مانے موسم، حار مانے گرم، کون سا موسم گرم ہے؟ تو اس کا ہم جواب دیں گے فصل الصیفی، گرمی کا موسم، حار گرم ہے۔ ایو فصل بارد، ایو فصل بارد، کون سا موسم ٹھنڈا ہے؟ ایو مانے کون سا، اور فصل مانے موسم، اور بارد مانے ٹھنڈا، کون سا موسم ٹھنڈا ہے؟ تو اس کا ہم جواب دیں گے فصل الشتائی، جاڑے کا موسم، سردی کا موسم، بارد ٹھنڈا ہے۔ ایو یومن عطلۃ، ایو مانے کون سا، یومن مانے دن، عطلۃ مانے چھٹی کا، کون سا دن چھٹی کا ہے؟ تو اس کا ہم جواب دیں گے یوم العید عطلۃ، یوم العید عطلۃ۔ ایو منہاج مفید، ایو مانے کون سا، منہاج مانا ہوتا ہے طریقہ، اور مفید مانا ہوتا ہے فائدہ مند، کون سا طریقہ فائدہ مند ہے؟ تو اس کا ہم جواب دیں گے منہاج جدید، نیا طریقہ، مفید مفید ہے۔ کیف شغل القراءتی، کیف مانے کیسا، اور شغل مانا ہوتا ہے کام، اور قراءت مانا ہوتا ہے پڑھنا، پڑھنا کیسا کام ہے؟ تو اس کا جواب ہے شغل القراءتی جید، شغل القراءتی پڑھنے کا کام، جید عمدہ ہے، اس کو یوں کر لیجئے کہ پڑھنا عمدہ ہے، پڑھائی کرنا عمدہ ہے۔ آگے دیکھیے ترجمہ کرو، گلاب کا رنگ سرخ ہے، اس کی یہاں پر عربی بنائیے آپ، گلاب کا رنگ سرخ ہے، تو گلاب کا رنگ، اس کی پہلے آپ عربی بنائیے، پھر اس کے بعد رنگ کی عربی بنائیے، سرخ کی عربی لائیے۔ تو لون الوردی، گلاب کا رنگ، احمرو، سرخ ہے، لون الوردی احمرو، گلاب کا رنگ سرخ ہے۔ قیامت کا دن حق ہے، تو اس کی عربی بنائیے یوم القیامتی حق۔ قرآن کی تعلیم صحیح ہے، قرآن کے لیے قرآن لائیے، اور تعلیم کے لیے تعلیم، صحیح کے لیے صحیح لے کے آئیے۔ اب اس کی پورے کی عربی بنا دیجیے آپ، تعلیم القرآن صحیح، اللہ کا گھر مکہ ہے، گھر کی آپ عربی بیت لائیے، بیت مانا ہوتا ہے گھر، اور مکے کی عربی آپ مکہ لائیے، اس کی اس طرح سے عربی بنا دیجیے بیت اللہ فی مکہ تھا، ہاں بیت اللہ فی مکہ تھا، کیونکہ مکے میں ہے نا، مکہ تھا، مکہ تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ اس پر حرف جر داخل ہونے کے باوجود یہ مجرور نہیں ہو رہا، زین اس پر زین نہیں آ رہا، تو ایک بات یاد رکھیے کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے ہیں، تو یہ غیر منصرف ہے۔ اس کے بعد ہے عید کا دن بہت قریب ہے، عید کا دن بہت قریب ہے، تو اس کی عربی آپ بنا دیجئے یوم العید قریب جدہ، قریب جداً یا جدہ۔ اس کے بعد ہے گلاب کا پودا اچھا ہے، گلاب کا پودا اچھا ہے، تو اس کی آپ عربی بنا دیجئے گلاب کا پودا، ہاں تو غرس الوردی، گلاب کا پودا غرس الوردی جید عمدہ ہے، اچھا ہے۔ انجیر کا موسم دور ہے، فصل التینی، کیونکہ آپ انجیر کے لیے تین لائیے، اور موسم کے لیے فصل لائیے، اور دور کے لیے بعید لائیے، بعید، تو فصل التینی بعید۔ اس کے بعد ہے کیا یہ گفتگو کا وقت ہے، کیا کے لیے آپ حمزہ استفہام لائیے،
اور یہ کے لیے حاضہ لائیے، اور گفتگو کے لیے محادثۃ لائیے، اور وقت کی عربی وقت ہی آتی ہے۔ تو اس پورے کی عربی آپ بنا دیجئے، احاذہ وقت المحادثتی، کیا یہ گفتگو کا وقت ہے؟ اب اس کے آگے نہیں یہ پڑھنے کا وقت ہے، نہیں یہ پڑھنے کا وقت ہے، تو نہیں کے لیے لا لائیے، اور یہ کے لیے حاضہ لائیے، اور وقت کے لیے وقت، اور پڑھنے کی عربی آتی ہے قراءۃ، معنی ہوتا ہے پڑھنا، یا قراءۃ معنی پڑھنا۔ پورے جملے کی عربی بنا دیجئے، لا ھذا وقت القراءۃ، نہیں یہ پڑھنے کا وقت ہے۔ اس پر ہے تجھ پر، اس کے بعد ہے تجھ پر اللہ کی رحمت ہے، معذرت چاہتے ہیں، تجھ پر اللہ کی رحمت ہے۔ تو آپ رحمت کے لیے رحمت لائیے، رحمت اللہ لائیے، اللہ کی رحمت، اور تجھ پر کے لیے آپ علی اور کاف ضمیر کا استعمال کر لیجئے، یعنی علیکہ۔ پورے جملے کی عربی آپ بنا دیجئے، رحمت اللہ علیکہ، رحمت اللہ اللہ کی رحمت، علیکہ تجھ پر اللہ کی رحمت ہے۔ اس کے بعد آپ یہ ہے، کیا آپ کے پاس فاؤنٹین پین ہے؟ کیا آپ کے پاس فاؤنٹین پین ہے؟ تو کیا کی عربی کے لیے آپ حمزہ استفہام لائیے، اور تیرے پاس کے لیے آپ اندہ اور کاف ضمیر لائیے، اندہ کا، اور فاؤنٹین پین کے لیے قلم الحبری۔ پورے جملے کی عربی بنا دیجیے، آئندہ کا، کیا تیرے پاس قلم الحبری فاؤنٹین پین ہے؟ آئندہ کا قلم الحبری۔ اس کے بعد ہے، نہیں میرے پاس پینسل ہے، تو نہیں کے لیے آپ لا لائیے، اور عندہ کے ساتھ میں یا ضمیر لے آئیے متکلم کی، تو عندی کر دیجئے، عندی میرے پاس قلم الرصاصی پینسل، لا عندی قلم الرصاصی، نہیں میرے پاس قلم الرصاص یعنی پینسل ہے۔ اس کے بعد میں آپ لائیے، یہ ہے شہر کی ہوا اچھی ہے، یہ ہے یہاں پر شہر کی ہوا اچھی ہے۔ تو شہر کی عربی آتی ہے بلدن، اور اچھے کی عربی ہاں جیدن لائیے، اور ہوا کی عربی ہوا لائیے۔ پورے جملے کی عربی بنا دیجیے، ہواء بلدی، ہواء بلدی، شہر کی ہوا جیدن عمدہ ہے، اچھی ہے۔ اس کے بعد جاڑے کا موسم دور نہیں، تو موسم کی عربی آپ لائیے، فصل المعنی ہوتا موسم، الشتاء معنی ہوتا جاڑا سردی، اور دور نہیں کے لیے آپ لیسا کا استعمال کیجئے، لیسا ببعید۔ پورے جملے کی عربی آپ بنا دیجئے، فصل الشتاء لیسا ببعید، فصل الشتاء لیسا ببعید۔ اس سبق کا آخری جملہ ہے، گرمی کا موسم تمہارے نزدیک کیسا ہے؟ تو کیسے کی عربی سب سے پہلے آپ کیفا لائیے، اور اندہ کے ساتھ میں آپ کاف ضمیر کو استعمال کیجئے، اندہ کا کر دیجئے، اندہ کا، تیرے نزدیک، تیرے پاس، کیفا عندہ کا، تیرے پاس کیسا ہے، فصل الصیفی گرمی کا موسم، گرمی کا موسم تمہارے نزدیک کیسا ہے؟ پورے کی عربی، کیفا عندہ کا فصل الصیفی، کیفا عندہ کا فصل الصیفی۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔